الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المفسدين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في مقام آخر المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا، محترم جناب بشپ صاحب کا، پادری صاحبان کا، علماء کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے ہیں. اس وقت پورا پاکستان غمزدہ ہے. جو کل جڑاوالا میں ہوا ہے وہ خالی مسیحی برادری پر نہیں ہوا، وہ زخم پاکستان کو زخم لگا، وہ زخم اسلام کو لگا. ہم شرمندہ ہیں اور آج ہم یہاں لاہور میں اس چرچ میں اپنے مسیحی قائدین کے پاس معافی مانگنے آئے. ہم شرمندہ ہیں اس لیے کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہاں پر مسیحی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں یا اور کوئی غیر مسلم یا اقلیت ہے اس سے جینے کا حق چھین لیا جائے. میں ان لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ سارا عمل جو قبیح عمل ہے، جو انتہائی مکروہ عمل ہے، جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، میرا آج ان سے یہ سوال ہے کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد میں نجران کے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی، اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے انہوں نے اس معاہدے کو جو میرے آقا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ کیا تھا، اس معاہدے کو پڑھا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس معاہدے کی کو تار تار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں یہ جملے موجود ہیں کہ صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ جو عبادت گاہوں میں لگائی گئی گھنٹیاں ہیں ان کا بھی تحفظ دیا ہے. ان کی جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ ریاست اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کل جو جڑاوالا میں ہوا ہم سمجھتے ہیں بطور بڑے بھائی کے ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے. ہم شرمندہ ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں. یہاں ایک جیب کاٹنے والے نے اپنے استاد کو کہا تھا کہ میں نے ایک مسیحی کی جیب اس لیے نہیں کاٹی کہ کہیں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے
آقا کو یہ شکوہ نہ کریں کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی ہے. میں نے آج صبح ایک تصویر دیکھی جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کا گھر چل گیا وہ کھیتوں میں رات سوئی ہیں. میرے نبی نے تو اس بیٹی کو رحمت کہا ہے. قیامت کے دن یہ رحمت بیٹی جب رحمت للعالمین کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے گی کہ آپ کے نام لیواؤں نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں، ہر 2 ماہ کے بعد، ہر 3 ماہ کے بعد یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی قسم نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں. اور اگر اسی بات پہ جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت والے دن یہ مقدمہ لے کر آ گئے کہ خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں نے میرے ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو کہاں جائیں گے؟ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. مجھے معافی، شرمندگی، ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں. میں ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیر صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم آپ سے شرمندہ ہیں. ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری، سڑکوں پہ گزاری، جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے. میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا نبی رحمت للعالمین ہے. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن میں آج یہ سوال اپنی عدلیہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اپنی حکومتوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں. میں اس معاملے پہ کئی بار چیخو پکار کر چکا ہوں کہ جوزف کالونی کے مجرموں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو آج ممکن ہے یہ معاملہ نہ ہوتا. ہمارے عدالتی نظام نے مسیح کو تو سزا سنا دی، لیکن جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا ان کے لیے کوئی سزا نہیں سنائی. کبھی ہم جڑا والا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم شانتی نگر کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم گوجرا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم قصور کا رونا روتے ہیں. جناب چیف جسٹس آف پاکستان، پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت بھی اسی چرچ میں لگاؤ جس کی سلیب کو توڑا گیا. 1 ماہ میں ٹرائل کرو. قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے. ان کو 9 مئی کے مجرموں کی طرح اس کیس کو لمبا نہ کرو. ہم تھک گئے ہیں. ہم قوم دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا ملک کیسا ہے. ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک طرف ہم یہ قرآن کریم کے تقدس کے لیے سارے جمع تھے یہاں پر. آج سے 1 ہفتہ پہلے آج اس بائبل کو اور زبور کو جلایا گیا ہے. آج اس تورات کو جلایا گیا ہے. یہ قرآن جتنا میرے لیے مقدس ہے، اللہ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی مقدس ہے. اور جنہوں نے ان کو جلایا ہے میرا دکھ اتنا ہی ہے جتنا دکھ مجھے قرآن کریم کے جلانے کا ہے. اتنا ہی دکھ ہے مجھے اگر کوئی مسجد کو جا کے گراتا جتنا چرچ کو گرانے کا ہے، صلیب کو توڑنے کا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. عمر فلسطین کے فاتح بن کر گئے. آج بھی وہ چرچ موجود ہیں، وہ عبادت گاہیں موجود ہیں، اسی حالت میں سب کچھ. شام میں ایک چرچ کے تھوڑے سے حصے کو
مسجد میں شامل کیا گیا، لیکن خلیفۃ المسلمین نے واپس چرچ کو وہ زمین دے دی۔ میں آج دنیا کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں رواداری کی بات کرتا ہوں، یہ میرے ساتھی رواداری کی بات کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن کریم کے جلانے والوں کے خلاف ہم آواز ہوتے ہیں۔ آج تو رات جلی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اتنے ہی دکھی ہیں جتنا دکھ ہمیں قرآن کریم کے جلانے کا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہمارا مقدمہ کمزور کیا ہے۔ ہم سویڈن اور ڈنمارک میں ہونے والے واقعات پہ رو رہے تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے ہمارے مقدمے کو کمزور کیا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب بشیر صاحب آپ سے، کیونکہ یہ پاکستان کی بڑی مسیحی مراکز میں سے ایک ہے، آپ سے، آپ کی پوری قوم سے، اپنی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، اپنی ریاست اور حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان، سب سے پہلے ان کی طرف سے جو ہے مذمت کا بیان آیا، اور یہ میں اپنی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں، میں آج صبح سے تمام چینل پر، کہ جتنے چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں، مقدس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں، مسیحی آبادی کے گھر نشانہ بنائے گئے ہیں، حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر گورنمنٹ اپنے ذریعے سے ان تمام مقدس مقامات کو جو ہے بحال کرے، جہاں عمارتیں ٹوٹی ہیں ان عمارتوں کو بنایا جائے، جہاں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے، جو گھر جلے ہیں یا گھروں کے نقصان ہیں وہ پورا کیا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے اس مطالبے کے اندر، یہ مجھے میری مسیحی برادری نے نہیں کہا، مجھے بشیر صاحبان نے نہیں کہا، مجھے چرچا پاکستان نے نہیں کہا، مجھے محترم بشیر صاحب نے نہیں کہا، یہ میرا مطالبہ ہے ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل، کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا حکومت پاکستان اس کو پورا کر کے دے، اور یہ جو چرچ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان خود وہاں تشریف لائے تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ یہ جو وحشت اور دہشت ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں محترم بشیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی علامہ طاہر محمود اشرفی اور علامہ زبیر صاحب کا اور سارے رفقا جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس دکھ میں، اس تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے۔ یہ اس وقت کافی دکھ کی بات ہے، مسیحی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 14 اگست یعنی 2 دن پہلے سب نے وہاں پر سارے ملک میں 14 اگست منایا گیا، اور جھنڈے ابھی بھی کسی جگہوں پر جھنڈے لگے ہوئے، اور سب نے ترانے یہی گائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس قسم کے واقعے نے اتنا خوف پیدا کیا، جس طرح سے بھائی بتا رہے تھے کہ بچے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ صبح سویرے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً صبح 6 بجے کے قریب، کل 6 بجے سے ہی یہ پریشانی، دوڑ بھاگ دوڑ، گھروں کو چھوڑ کر جانا یہ شروع ہو چکا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ کسی شخص نے قرآن پاک کو جلایا اور وہاں پر اپنے نام بھی لکھے ہوئے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوئی ایک خاص پلاننگ کی گئی ہے، ورنہ پاکستان میں رہنے والا ہر مسیحی بچہ ہو یا بڑا، اسے تعلیم شروع سے دی جاتی ہے، کیونکہ ہم 96% مسلمان بھائی بہنوں کے درمیان رہتے ہیں، اور مسیحی ٹوٹل ملا کر کوئی 2% ہیں۔ تو اتنی بڑی آبادی میں جتنے بھی آپ دیکھیں، ہمارے کوئی گاؤں ہو، شہر ہو، کوئی بھی بستی ہو، اس میں اگر 100 کے قریب مسلم خاندان ہیں تو وہاں پر 5 یا 6 مسیحی ہیں، تو ان کی آپس میں بنتی اس لیے اکٹھے رہے، تو بنتی بھی آپس کوئی مسئلہ بھی نہیں، ایک دوسرے کے گھر لینا دینا بھی ہے، ایک دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں، شادی بیاہوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے۔
پھر ہر مسیحی کو یہ پتا ہے کہ قرآن پاک میں 20 سے زیادہ دفعہ یسوع المسیح کا نام دیا گیا ہے، 20 سے زیادہ۔ پھر یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک پوری سورت مقدسہ مریم کے نام ہے۔ پھر یہ بھی پتا ہے کہ آل عمران، سورت آل عمران کے اندر بھی سارا کرسمس کا واقعہ بھی ہے، پیدائش کا واقعہ بھی، سب کو پتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسیحی قرآن پاک کو جلانا تو کیا، قرآن پاک کے بارے کچھ کہنا بھی وہ گوارا نہیں کر سکتا، یہ سوچ نہیں سکتا۔ پھر ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک جلایا، وہاں لکھا گیا، وہاں سنا ہے کہ وہاں کس نے لکھا تھا کہ میرا نام یہ ہے، یہ ہے، اور میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی زیرو عقل شخص ہو اور وہ یہ سوچے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے، اور اسے پتا ہے کہ ملک میں قانون 295 ABC موجود ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کا جو قرآن پاک سے پیار ہے، عقیدت ہے، عشق ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ جان دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے، اس کو پتا ہے کہ مجھے تو زندہ ہی زمین کھا جائے اگر میں یہاں پر ایسا کروں، یا عثمان اٹھا دے، تو وہ کریں گے جب تک کوئی خاص پلاننگ نہ ہو۔ لوگوں کے اپنی ذاتی رنجشیں ہیں، پیسوں کا لینا دینا ہے، کئی چیزیں ہیں، مکس ہیں، تو اس وجہ سے جس نے بھی یہ کیا ہے، یہ انتشار پھیلانے کے لیے کیا۔ تو سب سے پہلے میں بھی اپنے سب بھائیوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک کے جلائے جانے پر میں بہت شرمندہ بھی ہوں، اور اس کے لیے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل سے بھی کام لینا چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ہمارے پاس قانون موجود ہیں، ایجنسیز موجود ہیں، تو اس ایسے اگر کوئی جس طرح ہوا ہے اس کی تحقیق کرائی جاتی بجائے یہ کہ ایک تا مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے اور اعلان ہونے کے ساتھ ہی لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر بس ایک دم دھاوا بول دیا ایک دم، اور لوگ جو تھے بہت سارے لوگ وہ پہلے سے ہی گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ میں ان مسلم بھائیوں کا بھی بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے پڑوس میں رہنے والے مسیحیوں کو بتا دیا تھا کہ آپ بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے خطرہ ہے۔ لوگ کئی لاہور آ کر انہوں نے مطلب ایسے بھاگے ہیں، لاہور آ کر انہوں نے سانس لیا، اور بھی کچھ کھیتوں میں بھاگے، پورا دن ہی ادھر ادھر چھپتے رہے، کیونکہ صبح 6 بجے کی بات ہے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا۔ پھر یہ ہے کیونکہ مساجد میں اعلان ہو گیا، تو اس طرح سے کوئی 20 سے زیادہ چرچ لائے گئے۔ وہاں پر اس علاقے میں بستی میں تو 4-5 ہی چرچ تھے، اس کے ساتھ جو متصل چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اب وہاں پر بھی یہی کام شروع ہوا۔ اب چرچز کو جب جلایا گیا، چرچز میں انجیل مقدس ہے، زبور ہے، توریت ہے، اب کئی وہ جلا دی گئی کتابیں، وہ بھی جلا دی گئی۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، گرجوں کے اوپر چڑھ کر آپ لوگ فوٹیج دیکھ چکے ہیں، سلیبیں توڑی گئی اور بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ پھر آخر میں قبرستانوں میں جا کر، قبرستان تھا نزدیک، وہاں جا کر بھی قبروں کو مسمار کیا گیا، وہاں سلیبیں لگی ہوئی تھیں۔ تو میں سوچتا ہوں جس طرح سے میں نے پہلے کہا، جب ہمیں فون آنے شروع ہوئے کہ بشر صاحب ہمارے لیے کچھ کریں، انہوں نے کچھ نے آپ کا نام لیا کہ بھائی علامہ طاہر اشرفی کہاں پر ہیں، میں نے کہا ہم رابطے میں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ڈائلوگ والوں سے پوچھا، انہوں نے بہت سارے علماء کا نام لیا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ پولیس یہاں پر بالکل ان کی وصف میں نہیں ہے بات، وہ اگر کھڑی بھی ہے ان کے سامنے بھی انہوں نے فوٹیج دکھایا کہ دیکھیں پولیس کچھ نہیں کر سکتی، ہجوم اتنا بڑا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی، تو یہ ہے بھی صحیح بات۔ تو ایک بات ہے، میں سوچتا ہوں کہ، اور وہی کسی اور ایک نے فون کیا، کہنے لگے کہ ہم نے صرف سوموار کو بھی 2 دن پہلے، کیونکہ یہ منگل بدھ کا واقعہ ہے، کہنے لگے 2 دن پہلے ہم نے یہاں پر ہی ترانے گائے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور یہ بچے جو بھاگ رہے ہیں، خواتین جو گھروں کو چھوڑ کر، اور ان کے سامان اٹھا کر گھروں سے اٹھا کر سڑکوں پر لا کر چلائے گئے۔ یہ جو خوف ہے، یہ واقعہ گزر جائے گا۔ ابھی جس طرح سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، یہ ہو سکتا ہے پہلے کی طرح ہی ہو کہ کوئی کمیٹی بنے گی، تحقیقاتی کمیٹی بنے گی، 15-20 دن تک کوئی آنا جانا رہے گا، کوئی ادھر آئے گا، کوئی ادھر جائے گا،
رپورٹ تیار ہو رہی ہے، گھر بنا دیے جائیں گے، لیکن ان بچوں کے ذہن میں پاکستان میں رہتے ہوئے جو خوف پیدا ہوا، جو مسلم لوگوں کی طرف سے جو یہ ظلم ہوا، اس کا خوف ان بچوں کے ذہنوں سے یہ کون نکالے؟ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک واقع ہی جیسے بھائی نے کہا ہے کہ یہ حملہ مسیحیوں پر ہوا، ریٹیلیشن میں ہوا، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان پر ہوا، پوری قوم پر ہوا۔ یہ جو حملہ ہے یہ پاکستان کی ساخت پر ہوا ہے۔ بے شمار باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو ہم ان کو بتائیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم ہر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، یہ سینٹ اینتھنی اسکول ہے جہاں پر ہم، چاہے اس میں کرسچن مسلم ہیں بچے ہیں یا مسلم، یہاں پر بھی آبادی کے لحاظ سے یہاں پر تقریباً 95% بچے مسلم ہیں۔ ہم سب کو تربیت دیتے ہیں، سب کو شہری بناتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کئی دفعہ لوگ بولتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا مستقبل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا تعین آپ نے نہیں کیا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ ادھر پیدا ہوئے۔ اگر آپ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے اسی سرزمین پر محنت کرنی ہے، اسی سرزمین کو شاداب کرنا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے۔ کیونکہ اگر میری خواہش ہوتی کہ میں کہیں پیدا ہوں تو میری اپنی خواہش ہوا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ ادھر ہی پیدا ہوئے تو ادھر کی زمین کے لیے پیدا ہوئے، ہم نے ادھر ہی پیدا۔ تو آخر میں میری دعا بھی ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم بڑے تحمل کے ساتھ، اگر کوئی، اب خدا کرے کہ ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، تاکہ فرد واحد، اگر یہ شخص نے فرد واحد نے کام کیا تو پوری آبادی کا اس سے کیا قصور؟ پوری آبادی کو تو نہیں نقصان پہنچانا چاہیے۔ وہاں کا جو فادر ہے، پریسٹ ہے، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اب گرجے شہید ہو گئے، اب ان کا کیا قصور؟ وہ تو بلڈنگ ہے۔ تو فرد واحد کا عمل پوری آبادی سے اس کا نتیجے پر نہ اس کو کیا جائے، پوری آبادی کو اس کا جو ہے ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ تو ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی جائے، جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا دی جائے، بلا تفریق سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ملک میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ خدا سب کو برکت دے اور ہمارے معیار محبت اس طرح قائم و دائم رکھیں تاکہ ہم اپنے سبز نرالی پرچم کو دنیا میں اونچا کر سکیں، اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو وہ عزت اور آبرو سے زندگی گزارے اور پاکستانی کہلوانے میں اور پاکستان میں رہنے میں فخر محسوس کرے۔ خدا سب کو اپنی برکات سے مالا۔ کل جمعہ ہے، پورے ملک کے اندر تمام مساجد میں متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ سانحہ جڑا والا کی بھرپور مذمت کریں گے، اپنی مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور جن سفاکوں نے، ظالموں نے یہ جرم کیا ہے ان کے حوالے سے ہماری متفقہ قراردادیں ہوں گی کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائے۔ انشاءاللہ پرسوں مسلم مسیحی قائدین سارے جڑا والا جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں یکجہتی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ اس مشکل گھڑی میں جب پوری قوم جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے، میں سب سے پہلے علامہ طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کا نام آ جاتا ہے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ہر مسئلے میں ہمارے مددگار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کے الفاظ سے بھی اتفاق کرتا ہوں، بشپ صاحب کے الفاظ سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً پاکستانی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے مسیحی لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، امن پسند لوگ ہیں، قوانین کا احترام کرتے ہیں، اور عبادات میں بھی ہم اپنے ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اپنی پوری عبادت کے دوران، پیغامات کے دوران، خطبے کے دوران لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا ہے اور یہ ہمارا وطن ہے۔ لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو بطور مسیحی ہمارے دل دکھ جاتے ہیں، اور ہمارے گھرانے، ہمارے بچے
خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس بات کا برملا اظہار میں سبھی کے سامنے کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے توسط سے. یہ بات ساری پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی پاکستان کے برابر کے شہری ہیں, ہم اسے اپنا ملک سمجھتے ہیں. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ شر پسندی پھیلائی ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے, کیونکہ مسیحی لوگ کبھی بھی کسی بھی مذہبی خطاب کی بے حرمتی کرنے کا سوچ نہیں سکتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں سے پیار کریں, ان کے لیے دعا کریں اور ان کی فکر کریں. اس لیے کوئی بھی مسیحی کبھی ایسا نہیں سوچتا کہ وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں, کسی بھی نبی کے لیے یا کسی بھی مذہبی کتاب کے بارے میں کوئی نازیب الفاظ کہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ ضرور ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ اس دفعہ مسیحوں کے بجائے ہمارے مسلمان بھائیوں کو احتجاج کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ جب بھی پوری دنیا میں کہیں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے ہم مسیح اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں اور سبھی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. میرا مطالبہ ہے کہ اب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ بنیں, ہمارے مددگار ہوں اور آئندہ سے ان واقعات کو روکا جا سکے. اللہ الرحمن الرحیم. تقریر اور جذبات کا اظہار حضرت قائد محترم علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کر چکے. میں نے صرف ایک بات کرنی ہے کہ مساجد ہوں, مندر ہوں, درگاہ ہوں یا کوئی عبادت گاہ, چرچ ہو, یہ عبادت گاہیں انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے, یہ عبادت گاہیں جلانے کے لیے نہیں ہیں, انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے. اور اس میں جو تعلیم آتی ہے وہ ان آسمانی کتب کی تعلیم ہوتی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے انسان سے بھی پیار کرو. اور جس دین اسلام نے تو جانوروں کا احترام اور پودوں کا احترام کرنے کا بھی ادب سکھایا ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی کا گھر جلاؤ, کسی کی املاک کو نقصان پہنچاؤ؟ زیادتی ہے. جس نے قرآن کو جلایا ہم اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں, جنہوں نے بائبل کو جلایا اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں. اور یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ ہفتے کو وہاں سفر کر کے کہ ہمارے دل تمام پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پاکستانی میں جو بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سب کا ہے اور سب کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری. سب سے پہلے میں قائد محترم حضرت علامہ طاہر اشرفی صاحب کی اس خوبصورت تقریر جو دل سے انہوں نے کی ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یقیناً جب بھی پاکستان میں مذہبی اقلیتوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا اس طرح کی سازش ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے سامنے آتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایسا کیا ہے, تو ہم ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں. ہم ان کی باتوں سے متفق ہیں. ہم اپنے قائد روحانی پیشوا تقدس ماں بشپ آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ صاحب کی باتوں سے متفق ہیں. ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پتہ چلا ہے میرے پاس ابھی ایف آئی آر آئی ہے کہ جنہوں نے یہ شہر پسندی کی ہے 100 بندوں کو پکڑا گیا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. قائد محترم نے فرمایا کہ گھروں اور چرچوں کو تعمیر کیا جائے. بڑے ہیں, ان کے الفاظ کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ مولانا صاحب ہمیں پہلے انصاف چاہیے. ہمیں 100 نہیں, جتنے لوگوں نے مقدس بائبل مقدس کی بے حرمتی کی ہے ان کے خلاف اور جنہوں نے چرچز کو جلایا ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے سپیڈلی, جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہے. تب ہمیں انصاف ملے گا اور دنیا میں پاکستان کا امیج ہے وہ بلند ہوگا. پاکستان زندہ باد. ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کو بنایا تھا, پاکستان کو استحکام بھی ہم سب مل کے دیں گے. میں چند باتیں کہوں گا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ, اور جن باتوں کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں, اور تو نے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, گھر بیٹھے, راہ چلتے, اٹھتے اور لیٹتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. اب ضرورت ہے ذہن سازی کی, ان لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی, کیونکہ جو کچھ پچھلے دنوں میں ہوا نفرت جو ہم نے سکھائی اس کا نتیجہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے. میں
चर्च पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से पादरी मैनुअल खोखर मेरा नाम है। मैं इन सारी बातों के साथ मुतफिक हूँ। एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर वही 295C और B लगनी चाहिए सर, FIR में ये दफा पर लगनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने भी जो काम किया है बिल्कुल गलत किया है। और जिस शख्स पे इल्जाम है अगर उसने गुनाह किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को सजा जरूर मिले, उन्हें छोड़े ना, जिस तरह पहले किया है कि लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा नहीं होती। अगर इस दफा सजा दे दें, ये टेस्ट है गवर्नमेंट का, और मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों को सजा दें ताकि आइंदा ऐसे सानियात ना हो। आप सबकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अभी आप सवाल जवाब कर सकते। देखें, क्योंकि कल मैंने मुतालबा किया था मोहसिन नकवी साहब से कि वो तहकीकाती कमेटी बनाएं, उन्होंने कल रात तहकीकाती कमेटी बना दी है और मुझे उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उसके नतायज हमारे सामने आएंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तेजी के साथ हुकूमत पंजाब ने और मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से इक़दाम किए हैं कि ये चेक करने के लिए, ये तहकीक के लिए कि मामला क्या है, अगर पुलिस भी लेट आई है क्यों आई है, अगर पुलिस वहां मौजूद थी क्यों रिएक्ट नहीं कर सकी, तो हमें उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना है। लेकिन जो अभी पादरी खोखर साहब ने कहा, मुझे पता है कि इस वक्त मुमकिन है ये बात गुफ्तगू के वक्त लाइव ना हो हम, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं कि जिन लोगों ने चर्च को जाके बेहुरमती की है, जिन लोगों ने इंजील, तौरात, ज़बूर, मुक़द्दसात को जलाया है, उनके लिए भी जो कानून मुक़द्दसात का है उसके तहत उनका ट्रायल हो, क्योंकि ये किताब ज़बूर है, ये तौरात है, ये दोनों किताबें भी मेरे लिए इसी तरह मोहतरम है जिस तरह अल्लाह की ये किताब कुरान करीम है। मैं इस पर ईमान लाता हूँ और इन तीनों पर ईमान लाता हूँ, और जो भी आसमान से अल्लाह ने किताबें उतारी हैं उन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। और फिर सलीब, ये एक मुकद्दस, एक मजहब की, मसीह बरादरी का मुकद्दस जो है वो मकाम है, उसकी जो बेहुरमती है ये काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और ना ही किसी सूरत इसको कबूल किया जा सकता है। जो अब तक की इत्तला है कि 100 से ऊपर अफराद जो है, चूंकि आज का दौर जदीद दौर है, कैमरों की मदद से जियो फेंसिंग है, बाकी है, और कल IG पंजाब खुद भी मेरी इत्तला है वहां पहुंचे थे, बाकी उनकी टीम भी, इंतजामिया भी, तो 100 से ज्यादा अफराद जो हैं वो अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और मुसलसल ये अमल जारी है। इंशाअल्लाह आखिरी फर्द तक जो इस कज़िये में मुलव्वस है उसकी गिरफ्तारी तक हमारी जद्दोजहद भी जारी रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत भी जो है इस पे कोई कोताही नहीं करेगी इंशाअल्लाह। देखिए, तहकीकात होने दे, लेकिन लगता ऐसा है इससे कबल सरगोदा में भी इसी किस्म की हरकत की कोशिश की गई, उसको अब मुसलमान और मसीही कायदीन और इंतजामिया के ताउन से उसके ऊपर पानी डाला गया, वहां भी इस तरह के हादसे की कोशिश की गई। लिहाजा हमें जल्दबाजी में ये किसी पे इल्जाम लगाना जब तक मुकम्मल तहकीक नहीं हो जाती, और मैंने जैसे कहा, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पंजाब जो है अगले 24 से 48 घंटे में जो मेन चीजें हैं वो आपके सामने ले आएगी, और इंशाअल्लाह उसके बाद बात हो जाएगी आपके पास। जी पहली बात यह है कि इस मुल्क में एक कानून है, कानून हमारे मुताबिक बना हुआ है कि अगर कोई मुकद्दसात की तौहीन करता है तो मैं थाने में जाऊं। ये तो वहशत है
کہ اگر کوئی یہاں پر 2 صفحے قرآن کریم کے پھاڑ کے پھینک دے تو میں چرچ کو آگ لگا دوں، میں معصوم لوگوں پہ حملے کروں. یہ پاکستان کے اندر کوئی مذہبی جماعت، پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت اس کی تائید نہیں کر سکتی. اگر وہاں 2 صفحے ملے تھے اور ان پہ نام بھی لکھا ہوا تھا تو ذمہ داری تھی کہ پولیس کے پاس جایا جاتا، عدالت میں جایا جاتا، اکابرین تھے، امن کمیٹی تھی، بہت کچھ ہے. اس لیے یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ کہیں گے جی اگر وہاں قرآن کریم کے اوراق کی توہین ہوئی ہے تو میں لوگوں کی بستیاں جلا دوں، میں لوگوں کی عبادت گاہیں جلا دوں. دوسری بات، جنہوں نے بھی یہ جرم کیا ہم تو پہلے ہی اس میں اکٹھے ہیں. ہم تو ڈنمار میں اگر کوئی قرآن جلا رہا ہے تو اس کے لیے اکٹھے ہو کے یہاں آواز اٹھا رہے ہیں. تو اگر کوئی پاکستان میں قرآن کی توہین کرے تو ہمارے وہی جذبات ہیں جو ڈنمار میں کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے. تو لیکن اس آڑ میں ہم یہ حق کسی کو نہیں دے سکتے کہ وہ دنگا فساد کرے اور اس طرح کا وائرس کرے جس طرح کا دیکھنے میں آیا ہے. یہ قابل قبول نہیں، بالکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور ہم انشاءاللہ اس بار ہم اس کیس کو انشاءاللہ جوزف کرلونی بھی نہیں بننے دیں گے. میں آج اعلان کر رہا ہوں یہاں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے 42 سال سے حالت جنگ میں ہیں، اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ میں اس کو جواز بنا کے لوگوں کے املاک جلا لوں. یہ جذباتی ہو گئے مسلمانوں کے گھر اس نے کیوں نہیں جلائے؟ جذباتی ہو گئے انہوں نے خدا نہ خواستہ کسی اور دوسرے اپنے گھر کو کیوں نہیں جلایا؟ یہ عجیب جذبات ہیں کہ آپ غصے میں میرا گھر تو جلاتے ہیں، اپنا گھر نہیں جلاتے. یہ کون سا غصہ ہے؟ لہذا یہ کوئی جواز نہیں ہے. معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت کا رویہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے گھروں کو جلاؤں، لوگوں کے بچوں کے لیے خطرہ بن جاؤں، لوگوں کی عبادت گاہوں پہ جا کے چڑھائی کر دوں. اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی جواب دیا جا سکتا. ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے اس حوالے سے ضرور اسٹریٹجی بننی چاہیے اور ایک ایسی ہر شہر کے اندر ٹریننگ ہونی چاہیے ہماری پولیس کے جوانوں کی کہ جو اس قسم کی صورتحال سے نمٹ سکے. بہت شکریہ.